مانو کہ نبی نے اپنی زندگی میں جاگیر فدق پاک زہرا کو دے دی۔ سنی شیعہ خدا دی گواہی دے کے کہنا اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ اختلاف کس گل دا جہالت ہے۔ ہن مین سنی شیعہ دا جھگڑا کیے احمد رضا خان بریلوی آپ دا ترجمہ اگر پڑھو گے نا تے توانوں ٹھنڈ پہ جائے گی، پھر بندے آخنے نہیں جی احمد رضا بریلوی تے ایسی شیعہ، الزام لا دینا ہے۔ جدو ترجمہ پڑھو گے سنی شیعہ اختلاف ختم ہو جان گے۔ خدا گواہ ہے کہ میں شیخو پورے تقریر تے گیا تو اوتھے ایک پروفیسر صاحب آ گیا تو انہاں پرچی دے دیتی، انہاں کہا شاہ صاحب تسی آئے ہو شیعہ تے اے تے اختلافات بہت نے، میں کہ اختلاف ہے جہالت دا، جہالت ختم ہو گئی تے گل ختم۔ انہاں کہا جی سنی کہندے نے کہ نبی دی وراثت نہیں ہوندی، شیعہ کہندے نے کہ وراثت ہوندی ہے۔ میں کہا پروفیسر صاحب جھگڑا تے کرنا ہے ختم، سارے رل کے بویے اے جھگڑا مکائیے، جے اللہ وراثت رسول دی بنائے تے من لینی ہے، جے اللہ نہ بنائے تے نہیں مننی۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ۔ نہ تو آڈے اونٹ دوڑے نے، نہ تو آڈے گوڑے دوڑے نے، اللہ نے نبی نے اے وراثت بنایا ہے، اللہ نے نبی دے قبضہ ہی دیتا ہے۔ یسلط رسلہ والی آیت تمہیں بھاگنے نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بات قرآن سے مل گئی، اور ترجمہ میاں مرزا خان بریلوی کا ہے، ہم تو بالکل شاہ صاحب آپ بھی چشتی ہو، آپ کی بات بھی مانتے ہیں، لیکن آگے بات یہ ہے کہ نبی کی وراثت ہے، وراثت کی حقدار تو اور بہت ہوتے ہیں، نبی نے صرف اپنی بیٹی کو ایک کو کیوں دی؟ سوال تو ان کا بنتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ یہ بات بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اگر قرآن 10 بیٹیوں کو دے ہم 10 کو دیں گے، 4 کو دے ہم 4 کو دیں گے، قرآن کی مخالفت نہیں کرنی۔ جو سنت کی مخالفت کرے اس پر بھی لعنت، جو قرآن کا دشمن ہے اس پر بھی لعنت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی۔ یہ جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو مالک بنایا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت کا مالک اللہ کا رسول۔ رسول نے پوچھا میں نے کدھر کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا والے ذی القربی۔ مجلس میں بہت باشعور لوگ بیٹھے ہو، بشرا شاہ صاحب ضیاء شاہ جی، کبرا ایک بیٹی نو آندے نے کہ چون نو آندے نے؟ بشرا ایک نو آندے نے چون نو، تو آڈی بشرا بھی ہے، کبرا بھی، سغرا ایک دا نہ ہے کہ چون دا؟ یہ مونس واحد کا سیگا ہے۔ کوئی بھی صرف و ناب جاننے والا الف مکسورہ کا ابھی باپ نکالے، یہ الف مکسورہ مونس واحدہ کے لیے آتا ہے کہ جمع کے لیے؟ بشرا، صغرا، کبرا، قربا ایک وزن پر ہیں۔ جا سلاسی مجرد کا باب دیکھ لے، یہاں بھی مؤنث واحدہ پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن تو ایک بیٹی کی جائیداد کہہ رہا ہے، رسول کی جاگیر کی حصے دار مؤنث واحدہ ہے، تو کیسے جمع کر رہا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ملا کی جہالت ہے۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری کا ترجمہ ابو بکر جلال الدین سیوطی، وہ سیوطی جنہیں جاگتی حالت میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا، عاشق رسول ابو بکر جلال الدین سیوطی۔ یہ پکی بات ہے کہ ابو بکر جلال الدین سیوطی شیعوں کے نہیں، یہ سنیوں کے قائد ہے۔ پھر نہ کہنا وہ بھی شیعہ تھے۔ احمد رضا بریلوی تے فتویٰ لگا لوگے، لیکن ابو بکر جلال الدین سیوطی پہ نہ لگانا۔ جب ان کی بارگاہ میں عرض کی، انہوں نے فرمایا یہاں تو مؤنث واحدہ کا ذکر ہی ہے،
تفسیر در منصور جلد نمبر 4، ترجمہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری، تفسیر ابو بکر جلال الدین سیوطی، آیت وآتی ذل قربا حقہ جب نازل ہوئی، ابو بکر جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جناب ابن مردوے نے ابو برزہ اسلمی تو روایت کیتا، او فرماندے نے کہ نبیاں دے تاجدار دے اتے جدوں آیت دا نزول ہویا، نبیاں دے تاجدار نے فرمایا اے میری بیٹی اج مسجد دے مین گیٹ اللہ مسجد وچ داخل ہونا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ شان صحابہ اگر تم نہیں مانو گے خدا کی قسم قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ صحابہ کی یہ شان ہے، جب صحابی کو پتا چلا بنت پیغمبر آج اس راستے سے گزری ہیں اور مسجد میں داخل ہوئی، خدا کی عزت کی قسم میرے پیر نے لکھا ہے کہ ساری زندگی اس صحابی نے اس راستے پہ داڑھی سے جھاڑو لگایا۔ اب صحابہ کی بات کیوں آپ کو اچھی لگے؟ صحابہ تو داڑھی رکھتے تھے، اتنی رکھتے تھے کہ جس سے جھاڑو بھی لگ جاتا تھا۔ بھائی صحابہ کی سنت تو کم از کم تم بھی اپنا لو نا۔ جو اس رستے پہ داڑھی سے جھاڑو دے اسے صحابی کہتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم لوگوں نے شکایت کی کہ سرکار سلیمان نماز پڑھتا نکل جاتا ہے، گلیوں میں ہوتا ہے۔ سرکار کے پاس شکایت گئی، سرکار نے فرمایا سزا نہیں، وہ تو میرے اہل بیت میں سے وہ سلیمان۔ خدا کی عزت کی قسم پوچھا گیا سلیمان پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کا رنگ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج تک اس دروازے کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں۔ وہ دروازہ جس پہ نبی 6 مہینے آ کر درود و سلام پڑھے، اس کا احترام کرنے والا رضی اللہ ہوتا ہے، اس کا احترام نہ کرنے والا لعنت اللہ ہوتا ہے۔ میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں ٹائم تے نہیں زیادہ لے رہا۔ یہ نہ آخنا مولوی نو ممبر دیتا ہے سنیاں دا مولوی سر نہیں چھڑدا۔ گل او جڑی حقیقت قرآن کیا کہتا ہے کہ جب یہ آیت وآتی ذل قربا حقہ نازل ہوئی، پیر کرم شاہ صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے، ابو بکر جلال الدین سیوطی نے تفسیر کی ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن کمپنی نے شائع کی ہے۔ اگر یہ بات حق نہ تھی ان پہ FIR کٹاؤ، اگر حق ہے تو مانو کہ نبی نے اپنی زندگی میں جاگیر فدق پاک زہرا کو دے دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآلہ